بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالی نے ہماری جو زندگی ہے اور یہ جو وقت ہم یہاں گزارتے ہیں زمین پہ، اس وقت گزارنے کے اللہ نے کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان ضابطوں کی پیروی کر لے تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات اتنی بابرکت ذات ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص، کافر، وہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے، آپ کو اللہ کا نبی نہ مانے، لیکن اپنے گھر کے معاملات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلائے، تو دنیا کے اندر اسے ان باتوں پہ عمل کرنے کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے منع کیا۔ اگر کوئی کافر حضور کی سیرت کو پڑھتا ہے اور فضول خرچی سے بچتا ہے تو دنیا میں اس کا فائدہ ہو گیا، آخرت میں تو فائدہ تبھی ہوگا اگر وہ ایمان لائے تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ اس سیرت کے مطابق دنیا نے خود کو سنوارنے کے لیے جب عمل کیا تو وہ سنوری، اور اچھی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات کہیں سے بھی ملے انسان کو لینی چاہیے۔ ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق صرف بات مان کے دنیا کی بہتری کا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق تو ایمان کا ہے کہ ہم تو آپ کی بات پہ عمل کرنا ایمان سمجھتے ہیں، اسلام سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، اور اس پہ عمل نہ کرنا ہمارے نزدیک گناہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں بے شمار ایسے کام ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ کام ہمارے نظام، ہمارے سسٹم کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور آپ کی ذات اور بات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ دیکھیں کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس مرکز ابن عباس کو آباد فرمائے اور ہمارا آج کا یہ درس کامیاب ہو،
ندیم بھائی نے بڑے اصرار سے بار بار رابطہ کیا، حکم فرمایا، یاد کیا، تو میں اپنی بڑی مصروف زندگی سے وقت نکال کے آپ کے سامنے، بیٹے چپ کر جاؤ، بیٹے چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اگر کوئی بولے گا یہاں سے پھر اس کو اٹھا کے وہ پیچھے بھیج دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین پہ عمل کرنا حضور کے اسوے کے مطابق، حضور کی سنت اور طریقے کے مطابق۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ۔ سنت کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ۔ اور طریقہ کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لوگوں کو ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا کہ سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سنت ہی تو اصل مسئلہ ہے۔ فرض نماز، فرض نماز اپنے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی کہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق؟ بولیں تو رسول اللہ کے طریقے کو کہتے کیا ہیں؟ سنت۔ فرض سنت کے مطابق پڑھے جائیں گے یا اپنی مرضی سے؟ بولیں۔ تو ہمارے ذہن میں لفظ سنت جب آتا ہے تو ایک تصور کم ہو جاتا ہے، سنت ہی ہے تو پورا دین رسول اللہ کی سنت ہے۔ حج فرض ہے جس بندے پہ، اپنی مرضی سے کرے گا کہ حضور کے طریقے کے مطابق؟ تو حضور کا طریقہ کیا ہے؟ تو حج بھی کس کے مطابق ہوگا؟ بولیں۔ وضو فرض ہے نماز کے لیے، اپنی مرضی سے کرے گا یا سنت کے مطابق؟ عمرہ اگر کرنے گیا ہے، طواف اپنی مرضی سے کرے گا یا سنت کے مطابق کرے گا؟ بیٹا پیدا ہوا، اس کا سر مونڈنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے یا سنت کے مطابق؟ زکوٰۃ فرض ہے، اپنی مرضی سے یا سنت کے مطابق؟ تو پورا دین سنت ہے میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان دینا فرض ہے، فرض ہے۔ ہر کسی پہ فرض ہے؟ نہیں۔ اذان دینا فرض ہے لیکن ہر کسی پہ فرض ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ دے دے گا تو ادا۔ اذان فرض ہے، فرض ہے۔ ہر کسی پہ فرض ہے؟ نہیں۔ مجھ پہ فرض ہے، آپ پہ فرض ہے، سب پہ الگ الگ فرض نہیں، لیکن اذان دینا فرض ہے۔ نماز کے لیے، جماعت کے لیے اذان دینا ضروری ہے، اذان دینا ضروری۔ یہ اذان اپنی مرضی سے دینی، تو یہ فرض کس طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے؟ بولیں۔ تو جتنے فرض ہیں اگر ان فرضوں میں بھی سنت رسول نہ ہو تو فرض فرض میرے بھائی، فرض بھی سنت کے بغیر پڑھے جا سکتے۔ حضرت ابو حمید سعدی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو سب سے پہلے حیال اذنیہ اپنی انگلیاں ہاتھوں کی بند کر کے کانوں کے برابر لے کے آتے اور ٹھہر جاتے، سکینت کے ساتھ ہاتھوں کو سیدھا کر کے چند لمحے ہاتھ ٹھہرائے رکھتے، اور ٹھہرانے کے ابھی بولے نہیں منہ سے، ٹھہرانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو باندھتے تو ساتھ کہتے اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اللہ اکبر پہلے کہنا ہے یا ہاتھ پہلے کھڑے کرنے۔ ہم تو ادھر سے وضو کر کے آتے ہیں، بازو ہم نے ٹانگے ہوتے ہیں، اللہ اکبر،
اسی نماز داخل ہو رہے ہیں گزشتہ جدوں دے اسی نمازاں پڑھ رہے ہیں. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رکوع سے سر اٹھاتے تو حضور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جاتے اور ٹھہر جاتے. اور تو ہم تو رکوع سے اٹھتے ہیں، یہ ہماری رفع الیدین ہو رہی. رفع الیدین کرنے اور مکھیاں اڑانے میں فرق ہے میرے بھائی. ہم ساری زندگی ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں یہ مکھیاں اڑاتے ہیں. واقعی ہم مکھیاں اڑاتے ہیں. مکھی اڑانے اور رفع الیدین کرنے میں ایداں کر کے تو مکھی نہیں اڑتی. مکھی تو ایداں اڑے گی ایک دفعہ، اور اس طرح رفع الیدین نہیں ہوتی. اور ماشاءاللہ ہم سارے وہابی ہیں، کہو الحمدللہ. ہیں 10% کے سر پہ کپڑے ہیں، باقی سب کپڑے کے بغیر ہیں. اور سنت رسول ہے سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا. رسول کا طریقہ، محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الہدی ہدی محمد، کائنات کا سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ مجھے نہیں پتا چلا، میں بھی وہابی، بڑا پکا وہابی ہوں، میں بھی یقین منے میں وہابی ہوں، اللہ کی قسم اہل حدیث ہوں. لیکن مجھے نہیں پتا چلا یہ سر ننگا کرنے کا رواج کس نے ڈالا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ سر پہ کپڑا رکھنے سے کون سا مرض لگ جاتا ہے. مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ یہ سر ڈھانپنے سے، نماز پڑھنے سے نقصان کیا ہے اور سر ننگا رکھنے کا ان لوگوں کو فائدہ کیا ہے. حضور کی سنت میں خیر ہی خیر ہے، اور نوجوانوں فائدہ ہی فائدہ ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ بات ہضم کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، کہو انشاءاللہ. صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پگڑی باندھتے تھے. کیا باندھتے تھے؟ پگڑی باندھتے تھے. یہ قلنسوہ ٹوپی ہے نا، اس کا استعمال حضور نے تھوڑا کیا ہے، لیکن کم از کم سر ڈھانپا تو ہے نا. لیکن پوری محبت یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار سر ڈھانپے، ٹوپی استعمال کر لے، زیادہ تر پگڑی استعمال کرے. زیادہ تر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی ہے. پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے پگڑیاں باندھا کرو، آسمانوں کے فرشتے بھی سروں پہ پگڑیاں باندھتے ہیں. اور شملہ کبھی آپ کندھوں کے درمیان چھوڑتے پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس استعمال فرمایا. اور رنگوں میں سے کون سا رنگ رسول اللہ کو پسند تھا؟ سفید تو رنگ ہی نہیں ہے. بغیر رنگ کے رسول اللہ کو جو کپڑا پسند تھا وہ کیا تھا؟ سفید. اور رنگوں میں سے رسول اللہ کو سب سے زیادہ سبز رنگ پسند تھا. احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الثیاب والالوان خضرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگوں میں سے اگر کوئی رنگ پسند تھا تو وہ سبز تھا. حضور نے سبز رنگ کی پگڑی باندھی ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ایک خاص طبقہ ہے، یہ اس کی نشانی نہیں، یہ سبز رنگ محمد الرسول اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے. اور ہم مخالفت کرتے ہیں اور ہم نے ان کا نام رکھا ہے طوطے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے. اور اہل حدیث ہونے کا مطلب ہے کہ نہ سر پہ پگڑی رکھنی ہے اور نہ سر ڈھانپنا ہے. ساری زندگی نمازیں ماشاءاللہ ننگے سر پڑھنی ہے. جب پوچھو تو کود کے آ کے کہتے اللہ دے رسول نے ایک نماز پڑھی سی، بھی تم بھی ایک پڑھ لو، تم بھی ایک پڑھ لو. اپنی زندگی میں تم بھی ایک نماز ننگے سر پڑھ لو.
حضور نے داڑھی رکھ کے نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر، غزوہ بدر جہاں ہوا نا، اسلام کا پہلا غزوہ، باقاعدہ جنگ ہوئی جو، تو وہاں ایک پہاڑ ہے، اسے کہتے ہیں جبل ملائکہ، جس پہ فرشتے اترے تھے. 313 یا 309 مسلمان تھے. تو اس بدر کے میدان میں جو فرشتے مسلمانوں کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے آئے، حضور فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ فرشتوں کو دیکھا اور ان فرشتوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پگڑیاں باندھا کرو، فَإِنَّهُ سِيَمَ الْمَلَائِكَةِ، یہ پگڑی یہ فرشتوں کا پسندیدہ ایک پہناوا ہے، فرشتوں کا شعار ہے. اور قیامت کے دن جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور سب سے پہلے جو جبہ، جو فضیلت کا کرتا اور لباس اللہ مجھ کو پہنائیں گے، تو میرے صحابہ میرے اس جبے، اس جنت میں تیار ہونے والے لباس کا رنگ سبز ہوگا، سبز رنگ. سنت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان نماز کے لیے ضروری طریقہ اپنی مرضی کا نہیں. حضور نے جو اذان اپنے صحابہ کو سکھائی، اس اذان کا آغاز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے نہیں بلکہ اللہ اکبر سے ہوتا ہے. ہمارے بعض بندے تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے شہادو اللہ الہ الا اللہ، اے شہادو ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. بے شمار ڈھیر کے حساب سے غلطیاں ہیں تکبیر میں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، حمزہ وصلی ہوتا ہے. حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں جو وسط کلام میں گر جاتا ہے. مثلا الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل حمدللہ. اب میم لام سے ملے گی، الف گر جائے گا اور لام کے ساتھ میم کا اعراب ملے گا، مل حمدللہ. اللہ اکبر را پہ پیش ہے، لفظ اللہ کا حمزہ گر جائے گا، وصلی حمزہ ہے، را کو لفظ اللہ کی لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد در نہیں محمد در رسول اللہ. لفظ انا کا انا لیتا لاکنہ لعلہ، یہ حروف کسی اسم سے پہلے، نام سے پہلے آ جائیں تو اس لفظ کو یہ زبر دیتے ہیں. محمدن، انا داخل آ گیا تو انا محمدن، عظیمن، انا آ گیا تو انا عظیمن. اللہ، لفظ انا آ گیا، ان اللہ قرآن، ان قرآنن، ان قرآنن، مسجد، ان مسجدن، ان مسجدن، محمد، ان بول محمدن، اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ نہیں رسول اللہ. رسول اللہ خبر ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے. لفظ انا کا اسم اس پہ زبر ہوتی ہے اور اس کی خبر پہ پیش ہوتی ہے. ان اللہ کریم، ان اللہ قدیر. اور کانا اگر کسی اسم کے شروع میں آ جائے تو اس پہ پیش آتی ہے اور اس کی خبر پہ زبر آتی ہے. کان اللہ قدیرن، کان اللہ علیمن، ان اللہ علیمن. محمد الرسول اللہ پیش آئے گی بعد میں، پہلے زبر آئے گی اسم پہ. ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول.
اللہ۔ پھر پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ہاں گول ہے، اور اگر ملا کے پڑھنا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، پہلے گولتا ہے صلاۃ میں اور آگے ہا ہے حی علی الفلاح میں، حلوے والی، یہ آپ کے دارالفلاح ہے قصور میں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور دونوں حی علی الفلاح ہیں تو حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ نہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کہنی سیکھو یار، وہ پرانے وہابیو نئے وہابیو، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھے بٹھائے آ جائے گا؟ نہیں۔ کوئی بندہ ہے جس کو گاڑی بغیر سیکھنے کے بیٹھے بٹھائے آ گئی ہے، روٹی کھانی بغیر سیکھنے کے ڈائریکٹ ہی آ گئی ہو؟ سکھایا ہے کسی نے؟ پیدل چلنا خود بخود آ گیا یا کسی نے سکھایا؟ یہ مسجد جس مستری نے بنائی ہے بیٹھا بیٹھا مستری بن گیا تھا، یہ صفیں جس ڈیزائنر نے ڈیزائن کی ہیں، جس بندے نے بنائی ہیں، خود بخود بنانی آ گئی تھیں؟ ہر چیز جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ بغیر سیکھے، اور دین بغیر سیکھے ہی آ جائے گا؟ دین بھی بغیر سیکھے نہیں آتا، یہ سیکھنا پڑتا ہے، اور سیکھنے کا نام ہے دین۔ سننے سے دین نہیں آتا۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے اب تک جتنا دین سیکھا ہے وہ سنا ہوا ہے، اور ہمارے بابے مسئلہ بنا دیتے اسی گزشتہ 40 سالاں تو اے ہی سن دے آ رہے ہیں۔ بابا جی سن دے آ رہے ہو، سیکھیا نہیں۔ 70 سال بھی سنتے رہو تو سننے سے دین نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے۔ ہوں مینو اگر مینو گڈی چلاؤنی نہیں آتی تو مینو کو بندہ کہے لے یہ کہڑی گل آ، گڈی چ بہنا ہے ایਦਾਂ کر کے گیئر لاؤنا ہے، جناب میری کلچ نپنا ہے، ایਦਾਂ چابی لانی ہے، روڈ تے چڑھنا ہے، سجا اشارہ کھبا اشارہ۔ میں گھنٹہ لیکچر سن کے گڈی چ بہواں چل جائے گی؟ 3 سال سنتا رہوں چلانی آ جائے گی؟ اگر کوئی ڈرائیور گاڑی چلانے والا مجھے کہے کہ نہیں اتوں ایਦਾਂ کرنا، میں اسے کہوں لو اسی گزشتہ 30 سال تو سن رہے ہیں، انہیں کہنا سن رہے ہو نا، سیکھی نہیں؟ اور میرے بزرگ میرے دوست اس اپنے زوم سے باہر آ، ابھی بہت سارا دین ہم نے نہیں سیکھا۔ اور فرشتوں نے یہ نہیں پوچھنا قبر میں سن کے کیا آیا ہے، فرشتوں نے پوچھنا ہے سیکھ کے کیا آیا ہے۔ انما العلم بالتعلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین سننے سے نہیں، دین سیکھنے سے آتا ہے۔ دین سننے سے نہیں، دین اور بولے دین سننے سے نہیں، دین سیکھنے سے آتا ہے۔ سننا سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، سننا سیکھنے کا ایک، لیکن جس بندے کو سنتا نہیں دین سیکھنا اس نے بھی، جس بندے کو نظر نہیں آتا دین سیکھنا اس نے بھی۔ تو دین سننے سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے۔ نماز سیکھنے سے آئے گی، سننے سے نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے مسئلے بن رہے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ پریشان ہو جاتے ہیں، اسی گزشتہ 60 سال تو سن دے آ رہے ہیں، بابیو سن دے آ رہے ہو، سیکھیا نہیں۔ حضرت ابو حمید سعدی کہتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی ہے، سنی۔ سننا ایک ذریعہ ہے سیکھنے کا، اور میں نے جو نماز سیکھی اس نماز میں رفع الیدین ایسے نہیں، اس میں رفع الیدین ایسے نہیں۔ اللہ اکبر، اے مکھی مارنے رفع الیدین میں فرق ہے۔ ہم تو رکوع سے بڑی مشکل سے اٹھ کے
ہاتھ بڑے اوکھے ہو کے ہم اوپر لے کے جاتے. میں ایک مسجد میں گیا, وہ کوئی بہت ہی بزنس مین تھے وہاں, واہ بڑے, کو رفحان مل آنر پتہ نہیں کیا کیا, وہ اداں بیٹھے منہ وٹ کے جی سارا ہی دین آتا ہے انہوں. اور میں نے کہا کوئی عاجزی, کوئی انکساری, کو تڑپ کا اظہار کرو, ہم آپ کو کوئی رسول کی دین کی باتیں سکھائیں. تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا, شیخ صاحب میں انہوں نے کیا جڑا تلاوت کردیاں سجدہ آ جائے اینوں کی آندے نے, تسی بھی دسو. وہ کہندے سجدہ تلاوت. تے میں انہوں نے کیا سجدہ تلاوت دی دعا سناؤ, تسی بھی سناؤ. یہی دعا انہوں نے مینوں سنائی, ساجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ. تو یہ سجدہ تلاوت کی دعا نہیں ہے, آپ نے سنی ہے, سنا ہے بس. پورے دین میں ذخیرہ احادیث میں اگر کسی نے اوپر عنوان لکھ بھی دیا ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے, یہ پھر بھی سجدہ تلاوت کی دعا نہیں ہے. یہ عام سجدے کی دعا ہے, یہ نفل کے سجدے کی دعا ہے. سیدہ عائشہ کی حدیث ہے, رات کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو تلاوت کرتے کرتے رکوع کرتے سجدے جاتے تو اس نفلی سجدے میں, نماز کے سجدے میں, نفلوں کے سجدے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف دعائیں مانگتے تھے, وہ ان دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا تھی. تلاوت کرتے وقت قرآن کا سجدہ آ گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے میں یہ دعا ایک بار بھی پڑھی ہو ثابت نہیں. اب مسئلہ بن جائے گا کہ میں تو 70 سال تو سندا آ رہے ہیں. بابا جی سنتے آ رہے ہو نا, سننے اور سیکھنے میں فرق ہے. دین سننے سے, اور بولو دین, میں نے تو جلسے ویسے ہی ختم کر دیے ہیں, میں جاتا ہی وہاں ہوں جہاں بندے میری بات شوق سے سنتے ہیں. چونکہ مجھے جلسوں کے لیے بندے رش بیٹھے بٹھائے بندے مجھے مل جاتے ہیں. ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ ہی اتنے ہیں کہ میں سارے مدرسوں کو اکٹھے کر لوں تو اس جیسی 5 مسجدیں بھر جائیں. میرا زیادہ بندوں کو تقریر سنانے کو جی چاہے تو میں ان کو سنا لیتا ہوں. میں جلسوں میں نہیں جاتا. یہ میرے ساتھی آئے ہیں, یہ اللہ قاری عتیق صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, میں ان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یار آنا تو ہے, ہمیں مغرب کا درس دے دیں. میں نے کہا نہیں یار, میں بس ندیم بھائی کے پاس ہی میں نے جانا ہے. ان سے بھی کچھ دوستوں نے رابطے کیے کہ انہیں کہو کہ مغرب کے بعد ہمارے پاس آ جائیں, ہم ان کی آؤ بھگت بھی کریں گے, ان کا اکرام بھی. میں نے کہا نہیں یار, بس ایک درس میں نے توجہ کے ساتھ دینا ہے, اس لیے کہ وہ بھائی جو بیٹھیں وہ میری بات کو توجہ سے سن لیں. یہ اب وقت گزر گیا ہے, ہم بہت مصروف ہو گئے ہیں. وقت نکال کے, پہلے ہوتا تھا روٹی چھوٹی کھانے کے لیے لوگ آ جاتے تھے, پیسے شیسوں کے لیے. جس بندے نے دین کی خدمت کرنی ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں ہونے دیتا. اور نہ میں آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کدے گل آن لمکا لواں, کدے آن لمکا لواں تے منٹ کے بعد آکھاں سبحان اللہ تے تسی اتوں جا کے آکھو کیا گول چھڑے لائے نے. ہم تو اس اسلوب کے خلاف ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ شروع میں جب ہماری مخالفت ہوتی تھی تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے ایک اس جلسے میں, تو ایک پروگرام میں چلا گیا تو ایک پنجابی خطیب صاحب جو لوگوں کا بڑا وقت ضائع کرتے ہیں نعتیں سنا کے, وہاں میں گیا تو میں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا, تو میں کھانا کھا آیا ہوں. تو میں جب وہاں سے اٹھ کے گیا تو وہ کہنے لگے اے ساڈے چنگا مگر پیا ہے. تو وہ کہنے لگا تاڑیاں کہڑا کرتوتاں ٹھیک نے. اب اللہ نے ہمارے ساتھ بھی بندے ماشاءاللہ کھڑے کر دیے, کہو الحمدللہ. دفاع کرتے ہیں یہ نوجوان, اللہ کا فضل ہے. اللہ کی قسم یہ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. یہ سٹینڈ لیتے, یہ سٹینڈ لیتے, کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ سٹینڈ لے کے کھڑے ہو کے اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں جس کی بڑی دیر پہلے ضرورت تھی. اور الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے, اویئرنس ہو رہی ہے لوگوں کو. اور ایک درس قرآن جلسوں پہ بھاری ثابت ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے.
تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سجدہ تلاوت کی دعا، تو پھر انہوں نے تھوڑی سی توجہ کی ہے، تو میں نے کہا پھر پڑھو میرے ساتھ، وہ سجدے میں جو تلاوت کے دوران حضور دعا پڑھتے تھے وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ کہنے لگے یاد نہیں ہونی، میں نے کہا میں حدیث بھیج دیتا ہوں، پرنٹ نکلوا کے شیشوں پہ لگاؤ تاکہ تمہاری مسجد کے جو لوگ تمہاری برکت سے تمہاری وجہ سے دعا یاد کریں، زندگی بھر پڑھیں، اللہ تمہیں ثواب میں برابر کا شریک کرے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور حضور نے ایک تو آپ نے سنت سن لی کہ رفع الیدین، میرا تھوڑا جا وعدہ کرو اب آگے چلیں، میں نے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو سنانی ہے۔ لو جی، مکھی نہیں مارنی، بولو سارے وعدہ کرو۔ رفع الیدین سکون آڑی، پورے پار آڑی، اطمینان آڑی، سکون آڑی، ریج آڑی، چاہ آڑی، پیار آڑی، محبت آڑی، ٹھہراؤ آڑی، سکینت آڑی۔ علیکم السکینہ والوقار۔ نماز پڑھنے کے لیے جب آنا ہے تب تیزی نہیں تو نماز پڑھتے دوران تیزی کا ہے۔ ذرا کر میرے ساتھ رفع الیدین، ٹھہرو ایتھے، ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اینی دیر۔ اللہ اکبر۔ اور سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی، سر پہ رومال رکھنے کی کوشش کرنی، نماز کے دوران سر ڈھانپنا، حضور کے اسوے سے محبت کرنی، حضور کے اسوے سے پیار کرنا۔ تے پگ کدے بننی پی جائے تے ایویں شرم نہ محسوس کریا کرو، یہ کسی ایرے غیرے دی سنت نہیں کہ ایسے کہ فلانا بندہ فلانا بند، نہ بھائی، ہم نے تو اس لیے باندھنی ہے کہ ہمارے محمد نے باندھی صلی اللہ علیہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی، حضرت ابو بکر نے پگڑی باندھی، حضرت عمر فاروق نے پگڑی، ہاں پگڑی پگ بنی، حضرت عثمان نے پگ وہ سونیوں بنی، حضرت علی نے پگ، حضرت سعد نے پگ، حضرت طلحہ زبیر نے پگ۔ انہاں دیاں سیرتاں چاہندا ہے انہاں ساریاں نے پگاں بنیاں سر تے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ چ بھی سر تے پگ رکھ دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رات جب سوتے ہیں ہم تو سونے کا طریقہ بھی تھوڑا سا سیکھیں۔ موبائل ہاتھ میں ہے، کارٹون دیکھتے، فلمیں دیکھتے، مراسی ڈوم دیکھتے دیکھتے ہم سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو طریقہ سکھایا، فرمایا میرے صحابی تو نا میرے طریقے کے مطابق سویا کر، سبحان اللہ، تو تیری رات کی نیند، یہ نیند اجر بن جائے گی، ثواب بن جائے گی۔ اعلمک بکلمات لا تتکلم، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، جب تو وہ کلمات پڑھ لے اس کے بعد پھر تو نے بات نہیں کرنی، تیرے آخری کلمات وہ ہوں جو تجھے میں سکھا رہا ہوں۔ فرمایا بسترا جھاڑو، صاف بھی ہو تب بھی جھاڑو، تب بھی جھاڑو۔ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو، سو کے اٹھا ہو، اس کے جسم سے کتنے سارے کیمیکلز، وائرس ٹوٹتے ہیں جب ہم جھاڑتے ہیں حضور کے طریقے کے مطابق، تو بستر فریش ہو جاتا ہے۔ اگر کمبل کھیس پڑا ہے اس کو اٹھاؤ، جھاڑو، حضور کا طریقہ ہے، ثواب ملے گا۔ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہوئی اللہ سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے محفوظ فرما لے گا۔ وضو کے بغیر نہ سو، اور سونے سے پہلے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کر۔
صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ بتائیے۔ سورہ ملک، سورہ السجدہ۔ اللہ ہمیں یہی توفیق عطا فرما دے، اونچی آواز سے آمین۔ لیکن آپ اس کے علاوہ بھی پڑھتے تھے مسبحات، ہر وہ سورت جس کے شروع میں سبحہ آتا ہے، تو سنت پہ عمل کر، زندگی میں کبھی کبھار پڑھ لے یہ صورتیں۔ سورۃ الحدید 27ویں پارے کی آخری صورت، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ 6 صورتیں حضور پڑھے بغیر سوتے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل مکمل پڑھا کرتے تھے۔ حضور سونے سے پہلے سورہ الزمر مکمل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے تو شاید ایک بار بھی نہ پڑھی ہو۔ اللہ آج کے درس کی برکت سے میرے بھائیوں کو توفیق عطا فرما دے، پڑھیں گے انشاءاللہ، کبھی کبھار پڑھ لیں، حضور کی سنت پہ عمل کریں، برکتیں سمیٹیں، خیریں سمیٹیں، رحمتیں سمیٹیں، اور وضو کے بغیر نہیں سونا، وضو کے بغیر نہیں سونا۔ جتنے مرضی تھکے ہوئے آئے ہو، وعدہ کر کے جاؤ وضو کے بغیر نہیں سوئیں گے۔ کتنے نوجوان ہیں اپنی بیویوں سے مقاربت کرتے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے کہ وضو ہو اور مجامعت، مصاحبت اور مقاربت کر لینے کے بعد، تعلق قائم کر لینے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نمونہ، اور آپ کی بات، آپ کی بریفنگ، آپ کی تربیت امت کے نوجوانوں کے نام کیا ہے کہ پھر اٹھ کے وضو کرے۔ اس وضو کی برکت سے طاقتیں بحال ہو جائیں گی۔ او میرے بھائی، یہ تو نے بڑے بڑے سلیبس پڑھ رکھے ہیں دیواروں پہ، فلانا دواخانہ، طاقت کا خزانہ، ایسی تیسی، ان طاقت کے خزانوں کی محمد کی ایک سنت کے سامنے کہہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کر، مجامعت کے بعد، مصاحبت کے بعد، اور کسی حکیم طبیب کی دوائیاں کھا کے اپنے گردے کا بیڑا غرق نہ کر، اپنی صحت کا بیڑا غرق نہ کر۔ وضو اور مسواک کی خدا تجھے توفیق دے دے، اور تجھے پتہ چلے کہ عرش والے نے اس میں کیا طاقتیں اللہ نے پنہاں رکھی ہیں۔ جبریل کیوں بار بار آ کے کہتے تھے، حضور نے کیوں فرض نہیں کی؟ آخری عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ مسواک کرتے ہوئے اپنے رب سے ملے۔ تو دانتوں کے نیچے جب دباتا ہے، تیرے معدے کی ایکسرسائز ہوتی ہے، درخت زمین کا عرق چوس کر کے تیرے لیے ایک ٹونک تیار کر کے بیٹھا ہے۔ یہ سارے تیرے ٹوتھ پیسٹ، یہ ساری کائنات کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، کیکر کی مسواک کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ تو فجر کی نماز میں تو مسواک کے بغیر نہ آ میرا بھائی۔ معدے کی ایکسرسائز کروا، معدے کی خرابی، السر اور منہ کی بدبو اور جناب بیلی قوت جسمانی، تو مجونے، خمیرے اور پتہ نہیں کیا کیا میڈیکلوں کے چکر بیڑے غرق ہو گئے۔ مسواک لگانے سے منہ صاف، کیل مہاسے، چھائیاں، پھوڑے، پھنسی، رطوبتیں، سب خرابیاں ختم۔ مسواک ہو تیرے ہاتھ میں، تیری جیب میں، مسواک کر۔ کفر کو پتہ چل جائے نا مسواک کی عظمت اور فضیلت کا، ٹیکس لگا دے ہمارے مسواک کرنے پہ۔ مسواک لازم پکڑ، اور رات تقرب جب ہو میاں بیوی کا، اس سے پہلے بھی وضو ہو اور اس کے بعد بھی فوراً اٹھے وضو کرے۔ اللہ جب تک زندہ رہے اس کی طاقتوں کو کمزوری کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ وضو میں رہا کر میرے بھائی، نظر بد نہیں لگتی، اور بندے کی نظر بھی کسی کو نہیں لگتی، بے برکتی نہیں ہوتی، نوست نہیں ہوتی، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے خیر ہوتی ہے۔ وضو میں رہا کر، وضو میں رہنا محبوب کی محبوب سنت ہے، اور رب کو وہ بڑا پسند ہے جو بندہ وضو میں رہتا ہے۔ شرمگاہ کو پاک رکھ، زیر ناف بال 40 دن سے پہلے مونڈ،
40 دن کی حد اس کے لیے ہے جو بیمار ہو. ہر جمعے من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، اچھی طرح صفائی کر، اوپر نیچے دونوں طرف کی شرمگاہوں سے حلق العان، اچھی طرح صفائی کر، یہاں گابر نہ جمے، یہاں سے بدبو نہ آئے، رب کو ناپسند، فرشتوں کو ناپسند. تمام نبی اس بات پہ اتفاق کر کے گئے. خمس من الفطرہ، جتنے نبی آئے وہ اپنی امتوں کو تلقین کرتے رہے کہ امتیں اپنی شرمگاہوں کو پاک رکھیں، استنجا اچھی طرح کریں اور مٹی لگا کر کے شرمگاہ کی دائیں بائیں کی جگہ اچھی طرح دھوئیں. اور ہر جمعے من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، غسل کرے، اچھی طرح تفصیلی غسل کرے. اور اب تو بڑی سہولتیں ہیں، ریزر آ گئے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. اس سے پہلے اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں، سنت پہ عمل کرنا اتنا آسان اور سستا نہیں تھا. لیکن صحابہ ہر لمحہ محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کی تیاری میں رہتے تھے. اب تو میرے آپ کے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں کر دی ہیں، لیکن ہماری غفلتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی. اور ہم بغلوں کے بال مونڈتے ہیں. بغلوں کے بال مونڈنا یہ سنت نہیں ہے، بغلوں کے بال اکھاڑنا سنت ہے. تکلیف ہوتی ہے شروع میں، لیکن 1-2 بار ہوتی ہے. لیکن پھر ایک بڑھاپے میں وقت آتا ہے کہ یہ بال بندے کو تنگ نہیں کرتے، یہ نرم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. بغلیں نرم ہوتی ہیں، بندے کو بڑھاپے میں جا کے چبھن نہیں ہوتی، کسی کا محتاج نہیں رہتا. یہ جو تکلیف ہے انسان کو بڑھاپے میں سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ اپنے محمد کے امتی کو اس سے نجات دے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امت میں ایسے علماء ہیں، اکابر، اسلاف، شیوخ الحدیث، جو اسی پہ نتف الابط، جو نتف اکھاڑنے والی سنت پہ عمل کرتے ہیں. مونڈنے سے پاکی تو حاصل ہو جائے گی، لیکن پورا اجر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور سنت پہ عمل کر کے ملے. جس طرح ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بھرپور سنت کے مطابق نماز پڑھ کے دکھائی. ذرا بھر بھی اونچ نیچ نہیں تھی، نہ سر نیچا نہ کمر اونچی، بلکہ پورا شیڈول برابر. کیا کیا بتاؤں؟ رکوع جانے کا طریقہ بتاؤں، سجدہ کرنے کا طریقہ بتاؤں، سجدے میں سر کہاں رکھنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے. یہ جو ہمارے ممبر ہیں ان کی کتنی سیڑھیاں ہیں؟ تو مولوی صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ پہلی سیڑھی پہ. تو رسول اللہ پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے، حضور تیسری پہ کھڑے ہوتے تھے. ساڑھیاں ٹوٹل تھے انہوں نے. وہ سن لیا کہ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، حضور نے فرمایا آمین. دوسری پہ رکھا فرمایا، تیسری پہ پاؤں رکھا فرمایا. کسی دے ذہن چ آ گیا سیڑھیاں 3 ہوندیاں نے، انہیں 3 والا ممبر بنا کے رکھیا، سب پاسے یہی چل پیا. سنن تے سیکھن چ فرق ہے. میں الحمدللہ جتنی مسجدیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں کام کر رہے ہیں، ممبر بھی سنت کے مطابق ہے. 3 سیڑھیوں پہ پاؤں رکھتا ہے مولوی اور اس کے اوپر بیٹھتا ہے پھر جا کے. مسجد نبوی کا ممبر دیکھ لیں، حرم کا ممبر دیکھ لیں، مسجد قباء قبلتین کا ممبر دیکھ لیں، جامع مسجد جمعہ کا ممبر دیکھ لیں، حرمین شریفین کی مسجدیں دیکھ لیں. 3 سیڑھیاں ہیں، ممبروں کی 3 سیڑھیاں ہیں. تیسری سیڑھی پہ مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں. تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہونا سنت نہیں تو ممبر بناؤ دی کادی ضرورت ہے؟ وہ بندہ کہہ سکتا ہے او گوڑی اوڈی گل ہے، تو ممبر بھی کیوں بنایا بھائی؟ ممبر بھی اس لیے بنایا کہ حضور کی سنت، پھر کھڑا بھی وہاں ہو جو حضور کی سنت ہے. اتنے کئی نے کہنا لائے عظیم اختر ساڈے ممبر فیل کر گیا. یہ لوگ بیوقوف ہی نے جڑے 17 سالوں تو جمعے پڑھا رہے ہیں. ادا دے بھی ماشاء اللہ سارے جلسیاں تے سارے درساں ہوندے نے. پھر کئی کدے لیا میرے کو میں دساں انہوں تو فلانا انہوں نہیں پتہ لگا، تینوں بہت پتہ لگ گیا. امام یحییٰ ابن معاذ تھے، اللہ بھول نہ جاؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھی یہ جو فقہا بڑے بڑے امام ہیں
وہ بڑے ہیں کہ ابو حنیفہ بڑے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا امام ابو حنیفہ بڑے ہیں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا پھر لوگوں کو امام ابو حنیفہ کا کہاں ماننا چاہیے، وہ بڑے جو ہیں؟ تو امام صاحب اس کو پوچھنے لگے امام ابو حنیفہ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول بڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر لوگوں کو اللہ کے رسول کا کہاں ماننا چاہیے؟ تو اس حدیث میں خود اس بات کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پہ پہلی پہ پاؤں رکھا، دوسری پہ رکھا، تیسری پہ رکھا۔ تو یہ پہلی تے ہی آمین رکھنے کے بعد سیڑھی نہیں تھی، اوپر آپ گئے ہی نہیں، آپ کے پاؤں مبارک تیسری سیڑھی پہ ہوتے تھے، توجہ فرما لیں، اور چوتھی سیڑھی پاؤں کے نیچے ہوتی تھی جو درمیان میں آ جاتی ہے، اور پانچویں سیڑھی پہ آپ بیٹھتے تھے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں ممبر اتنی سیڑھیوں والے ہیں وہاں، حضور کے زمانے کا ممبر، اس کی پوری نقل ہے وہ ممبر جہاں لکھا ہے مصلی رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا مصلی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ جمعہ کی نماز امام صاحب وہیں کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں ریاض الجنہ میں۔ تو جہاں تک یہ تبدیلی ممکن ہے، آسانی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ یہ کام کریں۔ میں نے اسی لیے ان سے یہ بات کی تھی ندیم بھائی سے، جب انہوں نے عنوان کا کہا تو میں نے کہا سنت نبوی اور ہمارا، بولیں باتوں کی سمجھ آ رہی میرے ساتھیوں کو؟ تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گئے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ باہر والوں کا ماحول تو ٹھنڈا ہے، باہر والے ساتھیوں کو میری آواز سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے طریقے کی بات چل رہی تھی۔ اللہم بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اسرفت وما اعلنت انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ پڑھ، اس کے بعد بات نہ کر۔ ان متا، میرے صحابی اگر تو یہ دعا پڑھنے کے بعد سو گیا اور اس رات مر گیا، مات الفطرہ، تو فطرت پہ مرا، محمد کے طریقے پہ مرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے حضور کے طریقے پہ موت عطا فرمائے۔ فرض حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہوں، قابل قبول نہیں۔ نفل حضور کے طریقے کے مطابق ہوں، قابل قبول نہیں۔ حج فرض، طریقہ محمد الرسول اللہ کا۔ اذان ہر کسی پہ فرض نہیں، جو دے نماز کے لیے فرض، طریقہ رسول اللہ کا۔ اشراق کی نماز نفل، طریقہ رسول اللہ کا۔ تہجد نفل، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ روٹی بھی کھا، حضور کے طریقے کے مطابق کھا۔ میں نے آغاز میں کہا کوئی کافر بے دین ایمان نہ لائے، ویسے عمل کرے، اس کی زندگی میں بہتری آئے تو محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی، اپنا راہبر، اپنا رہنما مانتا ہے۔ تیرے لیے دنیا میں خیریں اور مرنے کے بعد خیریں ہی خیریں میرے بھائی۔ یہ جملے، یہ دعائیں، یہ یاد کرو۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم رکھو، جوتا پہنتے وقت دایاں پہنو، شلوار پہنتے وقت دایاں طرف سے پہنو۔ عمومی طور پہ یہ مشکل ہے، سجا پیر چک کے کھبے تے کھڑونا تھوڑا جہا اوکھا ہے، اس لیے اسی کھبا پہلوں پا لینے ہیں۔ عموماً اگر ہم غور کریں گے اسی کھبے پہنچے پیروں پیر پونے ہیں، چونکہ پہلا پہنچا اس میں پاؤں ڈالنا یہ مشکل ہے، بندہ لڑکھڑا جاتا ہے، سجے پہ ذرا خم بن جاتا ہے، ٹیک بن جاتی ہے، تو اسی کھبی لت پہلوں شلوار چ پا دینے۔ وَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ، طریقہ یہ رسول اللہ کے لباس پہننے کا کہ سجا پاسا پہلے۔ نہانے میں وضو کر کے غسل سنت کے مطابق، فرض غسل،
شرمگاہ کی صفائی کر، صاف رکھ اپنے آپ کو، تیرے خیال اچھے ہوں، طہارت کر، ناخن کاٹ، ناخنوں کو صاف رکھ، تیزی نہ کر استنجے میں، اگر کسی ایک بال کو غلاظت لگی رہ گئی حضور نے فرمایا اللہ شدید ترین عذاب سے دوچار کریں گے۔ بلکہ ایک بڑی وعید ہے ایک حدیث میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ایک شخص عذاب قبر کی وعید سنائی گئی، اسے 100 کوڑوں کی سزا، 100 کوڑوں کی سزا سنائی، وہ روتا رہا، 10 کوڑے معاف ہوئے، پھر رویا، پھر 10 کوڑے معاف ہوئے، بار بار روتا رہا، اللہ نے 90 کوڑے معاف فرما دیے، 10 کوڑے چھانٹے، سزا باقی رہ گئی، پھر وہ رویا، اللہ نے 9 کوڑے پھر معاف کر دیے، اور 1 کوڑا اسے مارا گیا، سلط صوتن وملیت قبرہ النار، جب وہ کوڑا اس کو مارا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی قبر آگ سے بھر گئی، اعاذنا اللہ منہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس نے کیا جرم کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اس نے اپنی زندگی میں 1 نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی۔ طہارت اچھی طرح کیا کر، وضو اچھے طرح کیا کر، پانی نہ ضائع کیا کرو میرے بھائیوں، شرمگاہ کو اچھی طرح دھو کے، استنجا کر کے، پھر مسواک کر کے، ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کے، پھر کلی کر 3 بار، اور یہ بھی سنت ہے کہ کلی منہ میں پانی ڈال کے وہی پانی ناک میں چڑھا، یہ بھی سنت ہے، ناک میں چڑھا کے یہ انگلی منہ میں مار اور اس انگلی سے ناک کی صفائی کر چھینگلی سے، پھر ناک جھاڑ دے، پھر پانی لے، اس طرح کر کے اس طرح کر لے، یہ انگلی صاف ہے تیری، اسے منہ میں مار، چھینگلی سے ناک کو، بالغ فی الاستنشاق، سنت طریقہ یعنی فرض ہے، وضو فرض ہے، لیکن طریقہ کس کا؟ فرمایا ناک میں پانی چڑھا اوپر تک، ناک نو پانی لاؤنا نہیں، چڑھانا ہے، چڑھانا ہے، کھینچنا ہے، سڑکا مارنا ہے، ناک میں پانی پڑ جائے، بالغ الا ان تکون صائما، روزہ ہو تو پھر ایسے نہیں کرنا، پھر 3 بار منہ دھو پورا اچھی طرح، 7 منہ دھو کے داڑھی کا خلال کر، اور 3 بار منہ دھو کے اب کیا دھونا ہے بتائیں؟ بازو دھونے۔ یہاں ہم سارے ایک غلطی کر جاتے ہیں، غلطی وہ غلطی کیا ہے کہ ہم بازو دھونے کی طرف دھیان کرتے ہیں، ہاتھ چونکہ شروع چ دھو لیا ہوندا ہے، ہاتھ نہیں دھوندے، جبکہ شروع میں ہاتھ دھونا وضو کا حصہ نہیں ہے، بازو دھوتے وقت ہاتھ کو دھونا وضو کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہتھاں نو کونیاں تک دھونا ہے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں گے اپنے بھائی کی بات پہ، آج کے درس میں بیٹھنے کی برکت سے نظر آئے گا کہ یہ کمی ہے، اللہ اصلاح فرما دے۔ اسی عموماً ٹوٹی تھلے نا میاں صاحب ایداں کر کے اسی کونی دھو لے نا عموماً ایتھی، اور ہاتھ دھونا پورا بازو، یہ ساڈے ذہن چ نہیں رہندا۔ سنت نبوی اور ہمارا سسٹم، اور جتنا بھی آج کے گھنٹے سوا گھنٹے میں ممکن ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے رہنمائی کروں گا، اس کو 2 قسطوں میں کر لیں گے انشاءاللہ، پھر ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میں پھر چکر لگا لوں گا، مسجد جو بھی ہو آپ سارے نمازی وہاں بھی تشریف لے آئیں، اور ندیم بھائی جب آپ کے پاس آؤں تو آپ یاد کروا دیں کہ یہ کچھ باتیں ابھی اس کی قسطوار باقی ہیں۔ تو جب ہاتھ دھونے ہیں، اصل میں بازو تو دھونے کا نام ہی نہیں قرآن میں، منہ دھو کے کی دھونا نے؟ ہاتھ دھون دا ذکر ہے، باواں دا ذکر نہیں۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، ماشاءاللہ عقیل صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو کیا دھونا ہے؟ او بولو یار، ہاتھ دھونے نے، منہ دھو کے، لیکن ہاتھ کتوں تکر دھونے نے؟ اسی جدوں آنے نا باواں دھونیاں نے، وہ لفظ وچوں نکل جاتا ہے، تے ہاتھ دھون نال دھیان قرآن چ اللہ نے آخیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، منہ دھو کے، أَيْدِيَكُمْ، ہاتھ دھونے نے، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیاں تک، کی دھونا ہے؟ باواں نہیں دھونیاں،
ہاتھ دھونے نے کتوں تک؟ بولو منہ دھو کے کی دھونا ہے؟ لفظ بدلو، اصطلاح بدلو. کئی نے ہر گھر چ نہیں پوچھو نا مکان آ بیٹھک ہے آ ٹی وی لانج ہے، دفعہ مارو ٹی وی. لفظ بدلو، سیٹنگ ایریا، قرآن حال ہے، بیٹھک روم ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، کھانا کھانے کی جگہ ہے، ڈائننگ ہال بیٹھک ہو گئی. اور یہ جی یہ ہے اپنا ٹی وی لانج. ہندو سکھ کہیں مسلمان کے گھر میں ٹی وی لانج کیا لینے آ گیا؟ ہاں لگ گیا ٹی وی تیری ضرور، لیکن پورے گھر کے ایک ایریے کا نام تو نے ٹی وی لانج رکھ دیا. بعض بندیاں نے پوچھو نا کی حال ہے، وہ کہن گے دعاواں تہاڈیاں. یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. ساری زندگی آپ نے کسی کو نہیں کہا دعاواں تہاڈیاں، انہیں پاواں کدے بھی دعا نہ کیتی ہوئے. اجی تہاڈیاں دعاواں نہ اللہ نے پلاٹ دیتا. وہ آتا ہے مینوں تو پتا ہونے لگن ڈیا تو پلاٹ لے. اج تہاڈیاں دعاواں نہ اللہ نے گڈی دے دیتی. تہاڈی دعا نہ اللہ اس بات سے غصے ہوتے ہیں کہ دی میں نے یہ بندے دے سے رحم پائی جان ڈیا. میں ایک مجلس میں موجود تھا تو ایک بندے نے فون کیا کسی کو، کہنے لگا تہاڈیاں دعاواں نال اے کام میں کر لیا. انہیں کہا اللہ دی قسم اے کام دے بارے میں تیرے لیے کدے دعا نہیں کی. اس نے آگے سے یہ کہا، آواز اونچی تھی اور میں نے سنا. میں نے اچھا میں بھی کوئی ایڈا ذہین فتین نہیں کہ مینوں بھی اتنے پتہ لگا ہے، اس محفل سے پتہ لگا. اور وہ بزرگ تھے ثناء اللہ زاہدی صاحب، سبحان اللہ. کہنے لگے پتر یہ شرک ہے. کی کہنے لگے؟ یہ شرک ہے. یہ میری دعا نہ کام نہیں ہویا، یہ او دی توفیق نہ ہویا. یہ کام وہ دی تے اسی ایویں ہار گئے تہاڈی دعا نہ. پنڈا تھا مجھ لئی چنگی جھوٹی تہاڈی دعا نہ. اے دعاواں تہاڈیاں کی حال ہے؟ دعاواں تہاڈیاں کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جملے بدلو، ٹی وی لانچ ختم کر دو، لفظ ختم کر دو. او مکان چوں نہیں ختم کرنا، لفظ ختم کر دو. پریئر ہال، قرآن ہال، تلاوت ہال، سیٹنگ ایریا، ٹی وی لانچ. وہ نام ٹی وی لانچ رکھتا ہے. ساڈے ورگے مول بھی جنہیں ٹی وی لوانا ہی نہیں وہ بھی آدھے ٹی وی لانچ. ٹی وی لانچ دعاواں تہاڈیاں یہ دونوں صحیح؟ کیا حال ہے بتائیے؟ اللہ تیرا شکر ہے. اور سناؤ الحمدللہ، اللہ دا فضل ہے. اور سناؤ الحمدللہ، اللہ او ہور سناؤ الحمدللہ، اللہ دیاں کرم نوازیاں. اور سناؤ اللہ دیاں رحمتاں. اور سناؤ پروردگار دیاں مہربانیاں. اور سناؤ او دیاں نوازشاں. اور سناؤ او دیاں عنایتاں. جعل اللہ خیر ان قال الحمدللہ بخیر. حضور نے فرمایا بندہ پوچھی جاندہ ہے اے اگوں آکھی جاندہ ہے اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے، اللہ دا کرم ہے، اللہ دا کرم ہے. اللہ فرشتیاں نو آندا ہے خیر کر دیو، خیر کر دیو، خیر پا دیو، بہتر کر دیو. تے اسیاں کی حال ہے؟ دعاواں تہاڈیاں بیڑا ہی گل کرنا پڑ گئے. اونوں پاواں دکھ ہوے کہ انہیں گڈی لے کیوں لئیے، اسی انہوں کہنے دعاواں تیریاں. انہوں ساری رات ماما نیند نہیں آنی تیری اس نعمت کہ تو انہوں آنا ہے دعاواں تہاڈیاں. اسے نظر بد سے بچا یہ کہہ کے الحمدللہ الذی فضلنی، یہ رب کا فضل ہے، یہ اللہ نے عطا فرمائی. آئندہ کے بعد کوشش کریں کوئی حال پوچھے اللہ کوئی نعمت دے، ماں نو بھی نہیں کہی دا ماں جی دعاواں تہاڈیاں. ماں جی الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا ہے، اللہ نے چیز عطا فرمائی. دعا فرماؤ اللہ اینو برکت والا کرے. دعا فرماؤ اللہ میرے تے ہور نوازشاں کرے. اللہ میرے تے اے مسنون طریقہ کسے نو آپ دے بارے دعا دی درخواست بھی نہیں کری دی. یہ بھی لفظ صحیح نہیں. درخواست کری دی کوئی قرضہ لینا ہوئے کوئی چیز لینی ہوئے دعا درخواست نہ کئی دا دعاواں چ یاد رکھیا جے. دعاواں دی درخواست ہے. اسی بھی بعض دفعہ کہہ دینے چلتا ہے نا درخواست کا دی ہوئی بھی دعاواں چ یاد رکھیا جے. دعاواں چ
یا ایک مجبوری ہے کہ وہ جناب علی اگر وہ تاڑے تے دے گا تاڑے سے احسان کرے گا؟ نہیں نہیں، یہ درخواست نہیں ہوتی. دعاواں تے یاد رکھیا جی، اے ہے مسنون. لا تنسانا فی صالح دعائک، اپنی نیک تمناؤں میں مجھے بھولنا نہ. اپنی دعاؤں میں، عمرے پہ جا رہے ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، حج پہ جا رہے ہو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. تو بات سونے سے چلی، وضو کی طرف آئی، نکلتی نکلتی کتنی اور باتیں بھی سامنے آئیں. تو میرے بھائی، وضو کے بغیر نہیں سونا، وضو کے بغیر. اور وضو کرتے وقت جو ایک غلطی تھی عموماً، اس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلا دی. اس میں طہارت آئی، شرمگاہ کی پاکی آئی، اور یہ ریزر، یہ ساری چیزیں اس کی طرف میں نے توجہ دلائی. جمعے کی جمعے اپنی طہارت رکھ. طہارت والی نماز کی جتنی زیادہ طہارت ہوگی، نماز کا درجہ اتنا بڑا ہوگا. ایک بندے کی طہارت ہے لیکن اس درجے کی نہیں جتنی ساتھ والے کی ہے، اس کی نماز کا درجہ زیادہ ہے، اس کی نماز کا درجہ کم ہے. تو اپنے جسم کو پاک رکھو. تو بستر پہ جب سونا ہے تو وہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، یہ دایاں ہاتھ اپنے کان کے نیچے رکھ کے کوشش کرو کہ قبلہ رخ ہو، منہ آپ کر لو. دائیں کروٹ پہ لیٹ کے دعا پڑھتے پڑھتے اگر نہیں نیند آ رہی تو اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی قیوم اهد الیلی وانم عینی، یہ دعا پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سورۃ الملک وہ پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں. اور یہ بھی کوشش کر لیں کہ سونے سے پہلے آپ 4 رکعتیں عادت بنا لیں. وطر پڑھنے سے پہلے یہ 4 رکعتیں آپ پڑھ لیں، نفل 4 رکعتیں 2 کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، اسے ضائع نہ کرو. یہ افسوس ہی رہ جانا ہے کائنات میں آنے کے، چاہ ہی رہ جانے کہ دوبارہ جائیں تو یہ کریں. نہیں، موقع شوقع نہیں ملنا دوبارہ. ہر چیز مل، کہتے ہیں ماواں نہیں ملدیاں، مائیں بھی مل جاتی ہیں، ہر چیز مل جاتی، زندگی نہیں ملتی. زندگی نہیں ملتی. کافر کو ایمان بھی مل جاتا ہے نا. کافر بندہ کلمہ پڑھے تو ایمان، زندگی نہیں ملتی. زندگی بہت قیمتی چیز ہے اور دوبارہ ہم نے نہیں آنا اور جانا ہی جانا ہے. تو اس فضول گزرتی زندگی میں یہ 4 رکعتوں کا اضافہ فرمائیں عشاء کی نماز کے بعد. سنتوں کے علاوہ ہیں یہ 4 رکعتیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، صحابہ کا فیصلہ ہے، صحیح احادیث ہے، بالکل کوئی شک نہیں. فرمایا جو بندہ یہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ ان 4 رکعتوں کے قیام کا اجر اس بندے کو لیلۃ القدر کے قیام کے برابر اللہ اسے اجر عطا فرماتے. لیلۃ القدر 1 رات ہے سال میں، اور خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. کتنی افضل ہے کسی کو معلوم نہیں. ہزاروں دنوں پہ بھاری اور سینکڑوں مہینوں پہ بھاری، صدیوں پہ بھاری رات لیلۃ القدر، جس کے لیے رمضان کا پھر آخری عشرے کا جاگ کے انتظار کیا جاتا ہے. مل گئی تو قسمت سنور گئی، روزانہ لے یہ اجر، روزانہ یہ عظمت حاصل کر لے. صحابہ کے طریقے پہ، حضور کی سنت پہ عمل کر. عشاء کے فرض پڑھ کے 2 سنتیں پڑھ کے چلا جا، گھر میں چائے پی، جو کام شام تھوڑا بہت کرنے والا کر لے، لیکن سونے سے پہلے وضو تو تیرا ہوگا تو 4 رکعتیں پڑھ. کتنی رکعتیں؟ بولے سارے اونچی آواز سے. اس کا اور بھی ایک بڑا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 10 آیتیں ان میں تلاوت کر لے سونے سے پہلے،
لم یکتب من الغافلین، اللہ قیامت کے دن اسے غافلوں کی صف میں کھڑا نہیں کریں گے. قیامت کے دن اللہ غافلوں کی صف میں، تو جو یہ 4 بھی نہیں پڑھ سکا وہ اللہ سے کتنا غافل ہے. تو محرومی رہ جائے گی میرے بزرگ، محرومی اپنے یا عز ظالم علی یدئی، دانتوں کے ساتھ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے لوگ اور کہیں گے کہ یار یہ جو مجلسے میں بیٹھ کے وقت ضائع کرتا تھا میں نہ بیٹھتا، یہ جو میں کرکٹ کھیلنے کے لیے نکل جاتا تھا اگر میں نہ جاتا تو میرا کیا نقصان ہوتا، یہ جو میں ٹھونگے والی نمازیں پڑھتا تھا، میں سنتوں سے جی چراتا تھا، نہ ظہر کی 4 نہ فجر کی 2 نہ عصر سے پہلے 4 نہ مغرب سے پہلے 2 نہ بعد کی 2 نہ عشاء سے پہلے 4 نہ بعد کی 2 نہ یہ 4، میں کرتا کیا رہا ہوں؟ مجھے بیڈمنٹن کی فکر رہی، جاب کی فکر رہی، بچے میں نے پالے، میں نے زمینیں بنائیں، یہاں تو کوئی چیز کے بارے نہ فرشتے پوچھ رہے ہیں نہ کام آ رہی ہے، اور مجھ سے بڑا بدبخت اور نامراد بھی کوئی ہے؟ یا لیتنی کنت ترابا، دنیا میں میں سمجھتا تھا میرے جیسا پنے خاں کوئی نہیں، کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا جس پہ لوگ پاؤں رکھ کے گزر جاتے. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اور کچھ کہیں گے اللہ واپس بھیج دے تجھے تیرے جلال اور تیری عزت کا واسطہ. اور قرآن مجید میں ہے کہ ان کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، معذرت تو تب کریں گے اگر زبان سے لفظ نکلے گا، منہ سی دیں گے ہم. معذرت کرنے کی گنجائش بھی، جھکیں گے تب اگر جس میں جھکنے کی طاقت ہم نے رکھی ہوگی. جھک نہیں سکیں گے، جھک نہیں سکیں گے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ جھکنے کی طاقت دنیا میں ہے تیرے پاس، بڑھاپے میں بھی یہ زمین پہ سجدے نہیں ہوتے، جان چھوڑ کرسی کی، لمبا سجدہ کر، قیام کر لمبا، حضور کی مبارک سنت پہ عمل کر، عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھ. یہ دن کوئی بار بار آنے والا نہیں، یہ زندگی بار بار ملنے والی میرے بھائی نہیں. اہتمام کر اپنی زندگی کا کہ یہ ضائع نہ ہو، توجہ کر اپنی زندگی پہ، تجھے تیری زندگی سے زیادہ کسی اور چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. موبائل کی گیموں ویڈیوز پہ اپنی زندگی میرے بھائی ضائع نہ کر. فضول مجلس، یہ مجھیں سانبھی پالیں اور دودھ چوئے اور بیچے، آئے اور مرے اور چلے گئے، فرشتے پوچھیں کیا لے کے آؤ، دکھانے کے لیے کچھ نہ ہو. زندگی اپنے آپ کو شرمندگی سے بچاؤ میرے نوجوانوں. یہ ٹشن بازیوں اور کھیکھنوں سے باہر نکلو، اچھی اچھی درس کی مجلسیں منعقد کرو، قرآن و حدیث کی بزم سجاؤ، اکٹھے ہو کے پروگرام کرو اور لوگوں کو دعوت دو. آوارگی بےہودگی اس موبائل نے جنازے نکال دیے، غیرت کے اور زندگی کے سرمایے کو کھا گئی یہ مراسیوں بھانڈوں کی ٹیمیں. آفتاب اقبال نامی ایک شخص ہے جس نے مراسیوں کو کافی پرموٹ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک مراسی کو میں مہینے کی 35 لاکھ روپے تنخواہ دیتا تھا. کس چیز کی؟ مسلمانوں کا، نوجوانوں کا وقت ضائع کرنے کی، مراس پونا کرنے کی، بھانڈ پونا کرنے کی. اور مسیتوں والے مولوی کو 20,000 دے کے فرعون بنے پھرتے ہیں کہ ہم بڑا پیسہ دیتے ہیں. لوگ مراسیوں کو 35 لاکھ دے رہے ہیں، مہینے کا، سال کا نہیں. تو اس نے کہا تم کتنے لیتے تھے؟ اس نے کہا 1,35,00,000 مہینے کا. کرتے کیا ہو؟ بولے. فرشتے پوچھیں گے کیا کرتے رہے ہو؟ بتانے کے ہے، بتانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ایسے عمل سے بچ جو تجھے فرشتوں کے سامنے شرمندہ کر دے، تجھے تیری نگاہوں میں شرمندہ کر دے. کسی سے ایسی لڑائی نہ کر کہ قیامت کے دن صفائیاں دینی پڑیں اور صفائیاں قبول نہ کی جائیں.
ایسے ہم ضد میں آ کے اپنے ان رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، جبکہ حدیث سنو، یہ 4 رکعتوں والی سنت کا پتہ چل گیا آپ بھائیوں کو؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زندگی کا افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ زندگی کا افضل ترین صدقہ، آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے افضل ترین صدقہ کرنے کی؟ یہ بات سن لیں آخری، پھر بات مکمل کریں۔ افضل ترین صدقہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ باہر والے ساتھی بھی بتائیں۔ اچھا ذرا ایک بار ہاتھ کھڑا کریں سارے ساتھی کہ انشاءاللہ اس حدیث پہ عمل کریں گے۔ ہے تھوڑا سا اوکھا، اچھا عمل کر سکتے ہیں آپ۔ افضل صدقہ یہ نہیں کہ کوئی مال بنا کے دینا کسی کو، یہ ٹینشن نہ لو، لیکن تھوڑا سا اوکھا ہے۔ لیکن اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو۔ یہاں سب سے غریب کوئی بیٹھا ہے، وہ بھی صدقہ وہ کر سکتا ہے، لیکن ہے تھوڑا سا، وہ بولے اوکھا۔ ایو صدقہ افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ پڑھو سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ نے فرمایا افضل الصدقہ الصدقہ ذی الرحم الکاشح، کاشح۔ میرے صحابی، افضل ترین صدقہ جو ہے نا، تیرے خاندان میں کوئی بندہ ہوگا جڑا تیرے نہ بہت لگتا ہوئے گا، ایویں فری بغیر کسی وجہ تو، انہوں تیری ہر گل دی تکلیف رہندی ہے، وہ 24 گھنٹے تیرے تو ٹینشن چی رہندا ہے، انہوں تیری ترقی کسے لمحے بھی ہضم ہوندی، یہ ہوندا ہے ہر خاندان چ کردا۔ تانوں بھی کئی یاد آ جانے نے، ہن ہسنا نہیں، افضل صدقہ کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، تیری بچی دا اچھا رشتہ ہو جاوے انہوں پسند، تیرے منڈے نو اللہ کو نوکری دے دے انہوں مسئلہ، تو چنگا سوٹ پا لویں انہوں، تسی میاں بیوی دوویں ہس کے ایک دوجے نوں بلا لویں انہوں، ایک دن سکون نہ گزار لو انہوں، کاشے دل چ بغض رکھنے والا اتوں تانوں چنگا بن کے وکھا دے گا کسی مجلس دے وچ، لیکن جڑاں وڈے گا، کی کرے گا؟ تو میرے صحابی، افضل صدقہ اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے تو کیا ہے؟ تو اپنے خاندان میں ایسا رشتہ دار ڈھونڈ کے اس کو چیز دے کے آیا کر، تیری زندگی میں اس سے افضل صدقہ کوئی نہیں۔ لا بھائی یہ اوکھا ہے، یہ بولو، بول دے نہیں، درس پورا ہو گیا، تھکتے نہیں گئے، اوکھا ہے۔ لا میں کیوں جاؤں، اے گل ائی ساڈے خیال تے سوچاں تے ضمیر وڈے ہو گئے تے سنت ساڈی غیرت نو وٹ پین لگا ہے نا، وٹ نکل لا میں ساری زندگی ساڈیاں جڑاں دفعہ مار، بوڑھی نے ناراض ہونا کہ میں نہیں، قربانی دا گوشت کر تے چنگا پیس وہ گھر دے گیا، بچے دا عقیقہ کر تے چنگی تھالی بھر کے وہ اگے رکھ، انہوں سد تے یہو جہا رشتہ دار خاندان جو لب۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی کون کون سی عظمتیں بیان کریں، ایداں دے رشتہ دارانوں اللہ دے رسول نے بناؤن دا بہانہ فراہم کر دیتا ہے۔ حضور سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور کس بندے میں تکبر نہیں ہے، کس بندے میں تکبر؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ کھوتے تے سواری کرے نا وہ چ تکبر نہیں، وہ چ ہوں جی میں کھوتے تے بہنا ہوئے میں کھوتے تے بوا آ گیا نا، بات سمجھو، اے تکبر، لے میں کاٹن شاٹ میں کھوتے تے بوا۔ لیکن جدوں میں لوگوں کٹھیاں کر کے کہاں گا، غور فرماؤ حدیث دی برکت دیکھو کہ لوگوں صحیح حدیث ہے ابو داؤد دی، حضور نے فرمایا جڑا بندہ کھوتے تے بہ جائے وہ دل چ تکبر نہیں۔ میں اللہ دے رسول دی سنت تے حدیث تے عمل کرن لگا، اے حدیث میرے دل نو مضبوط کر دے گی تے مینوں کھوتے تے بہن دے باوجود لوگاں دیاں نظراں چ عظیم بنا دے گی۔
پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. فوتگی والے گھر جانا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، دعا بھی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے اتنے کھان پین نہیں چاہیے. ساڈے وڈے شہراں 'چ میں تو روڑا شوڑا پا رہا جلسیاں تے جمعیاں 'چ، وہ مٹن تے جناب